بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان تخریب کار گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے، امریکہ۔ کیا امریکی آرمی افغان لڑائی کی اہلیت رکھتی تھی؟ امریکی سینیٹر کا سوال۔ کابل میں پناہ لینے والے افغانوں کی اپنے آبائی علاقوں کو واپسی۔ بھارت جارحیت سے باز رہے چائنا کی دھمکی۔ 60,000 افغان شہری ای ویزوں کے ذریعے انڈیا پہنچنے کے منتظر۔ برفانی جھیل پر ٹکے پتھروں کا معمہ حل ہو گیا۔ وہ چیزیں جو سائنسدانوں کے لیے پر اسرار بن گئیں۔ عمر شریف طویل علالت کے بعد جرمنی میں انتقال کر گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان تمام شدت پسند گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے۔ ہم پاکستان سے تخریب کاری کے ختم کرنے پر مضبوط شراکت کے خواہشمند ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ مستقل بنیادوں پر تمام تخریب کار گروہوں کے خلاف مستقل بنیادوں پر بلا امتیاز کارروائی کرے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین اگلے ہفتے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گی، جہاں وہ اسلام آباد میں 7 اور 8 اکتوبر کو اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گی۔ سوئٹزرلینڈ میں میڈیا سے گفتگو میں وینڈی شرمین نے کہا کہ ہم دونوں ممالک تخریب کاری کے ناسور سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور ہم ہر قسم کے علاقائی اور عالمی تخریب کاری کے خطرے کے خاتمے کی کوششوں میں تعاون کے خواہشمند ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ سوئٹزرلینڈ سے انڈیا اور ازبکستان جائیں گی، جہاں سے وہ پاکستان پہنچیں گی۔ وینڈی شرمین نے پاکستان کی جانب سے افغانستان میں تمام طبقات پر مشتمل حکومت بنانے کے مطالبے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے پاکستان کو انتہائی اہم کردار ادا کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جمعے کو پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دراصل پاکستانی طالبان کے کچھ گروپس امن اور مفاہمت کے لیے پاکستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی کچھ گروپوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ امریکی فوجی قیادت کے شکست خوردہ بیانات اور وضاحتوں پر آرمڈ سروسز کمیٹی کے ارکان آگ بگولا ہو گئے، جس پر فوجی قیادت سے سوالات کیے گئے کہ کیا وہ افغان لڑائی لڑنے کی اہلیت بھی رکھتے تھے۔ کانگریس رکن میٹ گیٹز نے جنرل مارک ملی اور جنرل میکنزی اور لائٹ آسٹن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ افغان لڑائی لڑنے کی اہلیت بھی رکھتے تھے کہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان لڑائی کے لیے آرمی پر کروڑوں ڈالرز کیوں خرچ کیے گئے اور آخر امریکی عوام آپ پر کیوں اعتماد کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں اسد حکومت برقرار ہے، افغانستان میں طالبان اقتدار میں آ چکے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ جس پر وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم نے اشرف غنی حکومت کی مالی، جسمانی اور اخلاقی مدد کی، مگر وہ دھوکہ تھی اور فوراً گر گئی۔ اراکین کا کہنا تھا کہ ہم سے بہت بڑا جھوٹ بولا گیا، اگر ہمارا صدر ناسمجھ نہ ہوتا تو آپ سب لوگوں کو برطرف کیا جا چکا ہوتا۔ بحث کے دوران سیکرٹری دفاع لائٹ آسٹن نے افغان لڑائی میں کرپشن سمیت متعدد غلطیوں کا بھی اعتراف کیا۔ کمیٹی اراکین کا کہنا تھا کہ لڑائی کا خاتمہ شرمناک تھا، تاریخ میں اسے بڑی ناکامیوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا تھا کہ ہم نے افغان حکومت بنانے میں مدد دی، مگر ہم ایک قوم نہ بنا سکے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے کہا کہ دوحہ معاہدے نے طالبان کو مضبوط تر کیا، لڑائی ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جیسا ہم چاہتے تھے۔ امریکہ افغانستان میں 20 سال کی لڑائی ہار چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے امریکہ پر حملہ نہ کرنے کی شرط تو پوری کی، لیکن باقی شرائط کا احترام نہیں کیا۔
افغانستان میں طالبان اور سابق افغان حکومت کے درمیان لڑائی کے دوران بے گھر ہو کر کابل میں پناہ لینے والے ہزاروں افراد نے واپس اپنے گھروں کو جانا شروع کر دیا ہے۔ اس سال کے آغاز میں طالبان کی جانب سے حملوں میں تیزی کے بعد شہریوں نے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع کر دیا تھا۔ دارالحکومت کابل کے مرکز میں واقع شہر نو پارک میں ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں نے خیموں میں پناہ لی ہوئی تھی، جہاں بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں تھی۔ افغان خواتین رضاکاروں کی ایسوسی ایشن نے درجنوں کی تعداد میں بسیں بک کروا کر 1,68,000 خاندانوں کو ان کے آبائی علاقوں قندوز پہنچایا۔ ان خاندانوں کو 10,000 افغانی کرنسی نقد بھی دی گئی تاکہ وہ خوراک اور دیگر بنیادی اشیاء ضرورت کا انتظام کر سکیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک میں بم دھماکوں اور فضائی حملوں کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے جو گزشتہ چند دہائیوں سے جاری تھا۔ لوگوں نے اب اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاید واپس جا کر وہ $1 یا $2 بھی نہ کما سکیں جو وہ پہلے کمایا کرتے تھے۔ افغانستان کی معیشت بدحالی کا شکار ہے، متعدد افراد روزگار کھو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملک کی 1/3 آبادی کے قحط کا شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ چائنا نے خبردار کیا ہے بھارت کو کہ لداخ میں اس کے علاقوں پر قبضے کی کوششوں سے باز رہے ورنہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کر کے ہمارے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو امن معاہدوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف فرانسیسی ٹی وی نے پاکستان سے متعلق بھارتی میڈیا کی جعلی خبروں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ فرانس 24 ٹی وی چینل نے پاکستانی فضائیہ کے افغانستان کی وادی پنجشیر پر حملے سے متعلق بھارتی میڈیا کی جعلی خبروں کو بے نقاب کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ بھارتی میڈیا کی پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ بھارت کے ٹی وی چینلز نے طالبان کے پنجشیر پر قبضے کے بعد پاکستان ایئر فورس کے پنجشیر پر حملوں سے متعلق جعلی رپورٹس جاری کی۔ زی ہندوستان ٹی وی چینلز نے بھی اسی ویڈیو کا سہارا لے کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ بھارت کے پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈے اور فیک نیوز کو اب عالمی میڈیا بھی بے نقاب کر رہا ہے۔ افغانستان کے 60,000 شہری ای ویزوں کے ذریعے انڈیا جانے کے منتظر ہیں۔ اکنامکس ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد انڈیا میں داخلے کے لیے فوری درخواستوں کی سہولت اور تیز رفتار ٹریک کے لیے ای ایمرجنسی ایکس ویزا متعارف کروایا گیا تھا۔ انڈیا کو ای ایمرجنسی ایکس ویزے کے متعارف ہونے کے پہلے 2 دنوں کے دوران تقریباً 20,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ انڈین سفارتخانے کی جانب سے 15 اگست سے پہلے جاری کیے گئے اسٹیمپ ویزے مبینہ طور پر 11,000 سے زائد ویزے چوری ہونے کے بعد منسوخ کر دیے گئے تھے، جس کے بعد مرکز نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ای ویزا متعارف کروانے پر زور دیا تھا۔ زیادہ تر درخواستیں ان افغان شہریوں کی جانب سے موصول ہوئی ہیں جو طالبان کے حکومت سنبھالنے کے بعد ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور دیگر پڑوسی ممالک میں چلے گئے ہیں۔ آپ نے سائبیریا کے علاقے میں بعض منجمد جھیلوں پر خاص انداز میں متوازن رہنے والے پتھروں کے متعلق تو سنا ہوگا، جن کے نیچے پانی خاص نوکدار شکل اختیار کر کے پتھر کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کیفیت نے سائنسدانوں کو ایک عرصے سے پریشان کر رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی فنکار کی کارستانی ہے، تاہم یہ 100% قدرتی عمل ہے جسے ایک عرصے تک سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ انہیں زین سٹون کا نام دیا گیا ہے۔ اب فرانس میں واقع نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ کے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں عین اسی طرح پتھر کا تجربہ کیا ہے۔ اس عمل میں جھیل میں رکھا پتھر کسی چھتری کی طرح کام کرتا ہے اور نیچے سورج کی حرارت سے اس کا کچھ حصہ پگھل جاتا ہے۔ اس طرح برف کا ایک پتلا سا مینار یا ابھار بن جاتا ہے جس پر گول ہموار پتھر توازن میں ٹکا رہتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ گرم پتھر سے خارج ہونے والی
انفراریڈ بلیک باڈی ریڈیشن اطراف میں پڑتی ہیں تو وہ برف کو پگھلا کر ایک گڑھا بنا دیتی ہے۔ زین سٹون ایک عرصے تک پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، جن میں گول پتھر باریک برفیلے ابھاروں پر کھڑے رہتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ زین سٹون دیکھنے میں اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ ان کی لاکھوں کروڑوں تصاویر شیئر ہو چکی ہیں۔ عام تاثر یہ تھا کہ ہوا کی رگڑ سے پتھر اور برف کی تشکیل ہوئی ہے، لیکن اب فرانس کے ماہرین نے اس تاثر کو زائل کرتے ہوئے اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں نے کئی ایسی پر اسرار دریافتیں بھی کی ہیں جن سے متعلق خود سائنسدانوں کے پاس بھی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ ان دریافتوں نے خود سائنسدانوں کی قابلیت پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ مثلاً 2.1 جیسے دھاتی ستون نومبر 2020 میں 2 علیحدہ مقامات سے دریافت ہوئے۔ ایک پر اسرار ستون امریکہ سے دریافت ہوا، جبکہ دوسرا پر اسرار دھاتی ستون رومانیہ سے دریافت ہوا۔ لیکن دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی نے بھی ان ستونوں کی تنصیب کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان تقریباً 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور سائنسدان نہیں جانتے کہ یہ دونوں ستون ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود علیحدہ مقامات پر کیسے دریافت ہوئے یا پہنچے۔ میکسیکو کے ساحل پر قدیم نقش و نگار بحر الکاہل کا ایک ساحل ہے، جہاں آتش فشاں کی وجہ سے وجود میں آئے گول چٹانوں کا ایک گروپ موجود ہے۔ ان پتھروں پر کئی قسم کے نقش و نگار تخلیق ہیں، جو کہ انسانوں اور جانوروں سمیت کئی گول دائروں اور صلیب کے نشانوں کی تصاویر پر مشتمل ہیں۔ ان چٹانوں کی تاریخ 1000 قبل مسیح سے جا ملتی ہے، لیکن سائنسدان یہ نہیں بتا سکے کہ یہ نقش و نگار آخر بنائے کس نے۔ شام میں واقع این دھارا مندر بڑے بڑے پیروں کے متعدد نشانات کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ ان پیروں کے نشانوں کا سائز انسانی پاؤں سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن یہ بات قابل بحث ہے کہ ان پیروں کے نشانات کا تعلق کس مخلوق سے ہے۔ آیا یہ کہ وہ دیو ہیں، انسان ہے، یا پھر کوئی جانور؟ یہ ابھی تک واضح نہیں کہ یہاں ان پیروں کے نشانات کے ظاہر ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تاہم ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ ان کے کسی دیوتا کے پیروں کے نشانات ہیں جو یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن سائنسدان یہ نہیں بتا سکے کہ یہ نشانات آخر ہیں کس کے۔ عمر شریف طویل علالت کے بعد جرمنی میں انتقال کر گئے۔ چند روز قبل عمر شریف علاج کے لیے ایئر ایمبولنس کے ذریعے کراچی سے براستہ جرمنی امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تاہم راستے میں طبیعت خراب ہونے پر اداکار کو جرمنی کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ عمر شریف کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے جارج واشنگٹن ہاسپٹل منتقل کیا جانا تھا، جہاں ان کے دل کا آپریشن ایک بالکل نئی ٹیکنیک مائٹرل والو کلپنگ کے ذریعے علاج کیا جانا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت اوپن ہارٹ سرجری کے بغیر ہی والوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ چند روز قبل عمر شریف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے علاج میں مدد کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بہتر علاج کے لیے مجھے باہر ملک جانا چاہیے۔ عمر شریف کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد معروف اداکارہ ریما خان کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب نے ان کا علاج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے واشنگٹن میں علاج معالجے کے تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے تھے اور وہ پاکستانی ڈاکٹروں سے مسلسل رابطے میں تھے۔ دوستو، عمر شریف کا شمار نہ صرف پاکستان کے بلکہ بر صغیر کے نامور کامیڈینز میں ہوتا ہے۔ ان کا مشہور سٹیج ڈرامہ بکرا قسطوں پر پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔